بھی ایک اہم موضوع ہے جس کو سمجھانا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے انسان کے، دو۔ نمبر تین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل پاک جگہوں پر رہتا ہے، پاک جگہ۔ کیا یہ جوابات صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ کیسے معلوم کریں گے کسی سوال کا صحیح جواب؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں۔ اچھا، اللہ کے بعد وہ تو خالق ہے اپنا۔ چلیے، مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دیکھیں گے قرآن میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا فرمایا اللہ کے بارے میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کون جانتے اللہ کو؟ صحابہ۔ دلیلیں ہم جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ دلوں میں نہیں ہے، اللہ پاک جگہوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل صرف اور صرف عرش پر ہے۔ کیا دلیل اس کی؟ بہت جیسے قرآن میں 7 ایسی آیتیں ہیں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ گر ہوا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے عرش۔ وہ رحمان عرش پر جلوہ فرما ہے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ پھر شرک سے زیادہ اللہ قریب ہے، ایک آیت۔ وہ دوسری آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے، تم 2 ہوتے ہو تیسرا اللہ، تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے، تم 4 ہوتے ہو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ آگے تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیونکہ وہ لوگ دلیل دیتے یہی کون لوگ؟ دلیل 2 ٹائپ کی رہتی ہے، ایک صحیح ہے، ایک صحیح غلط باطل دلیل ہے، دلیل نہیں ہے۔ تو شہرک سے زیادہ قریب جو ہے اللہ نہیں ہے، فرشتے ہیں مراد۔ اس آیت کو پڑھیے، اقرب الیہ من حبل الورید جو ہے نا، وہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے جب 2 فرشتے جو ہے تمہارے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ پوری آیت میں خبر دی جا رہی ہے فرشتوں کے متعلق، تو وہ سے مراد اللہ نہیں ہے، فرشتے ہیں۔ جو شہرک سے زیادہ قریب ہیں وہ فرشتے ہیں، اور وہ 2 ہیں، ایک دائیں ایک بائیں۔ تو اس آیت کا مطلب اللہ نہیں مراد ہے۔ اس آیت کی تفسیر پڑھیے آپ، اس آیت میں مراد فرشتے ہیں۔ کلیئر؟ اب آئیے اس آیت کے بارے میں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ اس میں کیا مطلب؟ اس میں 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ذات، ایک اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کی مدد۔ اگر ہم ذات مراد لیں گے جو کہ غلط تفسیر ہے، تو پھر وہ آیتیں جن آیتوں میں واضح طور پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیا مطلب اس کا؟ ذات، اور ذات اگر مراد لیں گے تو نہیں لے سکتے۔ انسان کی ذات ناپاک جگہ بھی جاتی، آدمی ٹوائلٹ میں بھی جاتا، تو اللہ کی ذات کیا ہمارے ساتھ ہر جگہ جا رہی جہاں ہم جا رہے ہیں؟ آدمی تھیٹر میں جا کے بیٹھتا، آدمی کلب میں جا کے بیٹھتا، آدمی ناپاک جگہوں پر جاتا، آدمی اچھی جگہ پہ بھی جاتا، آدمی غلط جگہ پہ بھی جاتا ہے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ تو ذات مراد نہیں ہے وہاں، کیا مراد ہے؟ قدرت، علم کے ذریعے اللہ ساتھ ہے، اور یہی صحیح تفسیر ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب اللہ کی ذات تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے، یا اس کا دیکھنا تمہارے ساتھ ہے، یہ مطلب ہے۔ اور یہ کیسے کھلا؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، موسیٰ کو اور ہارون کو کہاں بھیجا تھا؟ توحید کی دعوت دے کے فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو وہاں ایک بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے، اننی معکما، قرآن کی آیت ہے، فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یا میں سنوں گا اور دیکھوں گا۔ تم جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ کی تفسیر کیا ہے؟ اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ سننے دیکھنے کے ذریعے اللہ ساتھ ہے، ایک یہ۔ اور وہ آیت
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، ابو بکر صدیق ڈر رہے تھے کہ دشمن آ جائیں گے پکڑ لیں گے، غار میں، بھائی غار کا مشہور واقعہ ہجرت کی رات کا. تو وہاں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کرو ابو بکر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ غار میں تھا اللہ، وہاں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، دشمن نہیں پکڑ سکے، اللہ کی مدد تھی. تو ماں کا یہ مطلب ہے، کیونکہ ساتھ جیسے بھائی بھائی کو بولتا، ماں کا میننگ ہے بھائی آپ دیکھیے وتھ جس کو کہتے ہیں، بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، بے فکر رہیے آپ. کیا مطلب؟ آپ جانا جا رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ ہوں آپ کے.